علی کریمنا صلی علی محمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، ابھی آپ نے سورہ حجرات کی پہلی 2 آیتیں سماعت فرمائی ہیں. ان 2 آیات میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کو بارگاہ رسالت کے آداب سکھا رہے ہیں. وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میں زیادہ تفصیل اور تشریح میں نہیں جاتا. پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جانتا ہے. آگے نہ بڑھو، یہ سبق ہے. ہم آداب سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت بھی عطا فرمائے جس طرح اس نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی. ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس کے لیے یہ قلعہ ہے.
آداب نبوت ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ اتنا اہم کیا مسئلہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کر تشریف لائے، تو کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، اس کا گوشت آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ گوشت کیسا ہے؟ حضور فلاں نے یہ قربانی کر لی ہے۔ مسئلہ تو اتنا سا تھا، آپ منع کر دیتے، بس ختم۔ رب نے چاہا کہ میں ایک ایسا قانون بنا کر بھیجوں قیامت تک رہے۔ فوراً آ گئی آیت یا ایھا الذین آمنو، وہ کلمہ جو پڑھا ہے تو پھر ادب سیکھو۔ یا ایھا الذین آمنو کا یہ معنی ہے ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے، دائرہ ثواب میں داخل ہوئے ہو، بہت بڑی نعمت مل گئی ہے، اب اس کی حفاظت کرو، اور حفاظت نبی کے ادب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بے ادب آدمی کلمے کی توہین کر رہا ہے۔ دیکھو نا، آپ کے پاس قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک، اس کو آپ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بے ادبی ہے۔ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد کی بے ادبی ہے۔ اور آخر میں انشاءاللہ ایک بات بتاؤں گا آپ کو اپنے بیان کے آخر میں، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ مجھے یاد کرا دینا، 20-25 منٹ پر میں انشاءاللہ اپنا بیان ختم کر دوں گا، تو پھر مجھے یاد کرا دینا کون سی 2 باتیں ہیں جو میرے سارے بیان کا خلاصہ ہے۔ ہم اپنا وزن کریں گے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے، آئینہ دیکھیں گے، اپنی شکل دیکھیں گے، کیا ہے ہمارے خد و خال؟ ہم نمازی ہیں، حاجی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے نازل فرما دی آیت سورہ حجرات کی پہلی آیت، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، نہ اللہ سے آگے بڑھو نہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھو۔ اے اللہ تو اس سے آگے تو کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ فرمایا میں محبت کے لیے اپنا ذکر کر رہا ہوں، اصل مقصد ہے میرے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میں ایک مثال سمجھاتا ہوں، اب جب چند آدمی جمع ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہے، تو ایک امام بن جاتا ہے، مقتدی کو کیا حکم ہے؟ وہ پیچھے کھڑے ہو، یہی حکم ہے نا۔ اگر مقتدی امام کے آگے کھڑا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ سارے مسئلہ سمجھتے ہو۔ امام سے اگر آگے ہو جائے نماز نہیں ہوگی، امتی اگر نبی سے آگے بڑھ جائے اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ تو امام الانبیاء ہے، یہ محلے کا امام ہے، ہم اس کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے، اور امام سے پہلے رکوع سے اٹھ نہیں سکتے، امام سے پہلے سجدے میں جا نہیں سکتے۔ امام جائے گا تو ہم سجدہ کریں گے، امام نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، تمہارے ذہنوں کو اپیل کر رہی ہے۔ اگر امام نے قرات لمبی کر دی تو کھڑا ہونا پڑے گا، اس کا انتظار کرنے کے بعد کہ وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع میں جائے۔ اسی طرح پوری زندگی میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو نبی کی اقتداء کرنی ہے، نبی کے پیچھے رہنا ہے۔ اللہ کا رسول امام ہے، اللہ کا رسول پیشوا ہے، اللہ کا رسول مقتدا ہے، اس کی اقتداء کرنی ہے، ورنہ ایمان کی خیر نہیں۔ مانا کیا ہوا؟ کوئی عمل اپنی مرضی سے نہ کر، تو نبی سے آگے بڑھ رہا ہے، تیرے نبی نے کچھ اور عمل کیا ہے، تو کچھ اور کر رہا ہے۔ بات ذہن میں جانے دو، اللہ توفیق دے۔ ملا کے پاس علم ہے، ہدایت نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا۔
اپنا علم دوسرے تک پہنچا سکتا ہے. ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس ہدایت کا ذخیرہ نہیں ہے. اللہ جس سے چاہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت ادھر سے مانگو، مسائل ہم سے پوچھو، دین ہم سے سیکھو، ہدایت میرے رب سے مانگو، توفیق رب سے مانگو. ہم اتنے جاہل ہیں، معاف کرنا میں حقیقت بات کر رہا ہوں. شہروں میں تعلیم یافتہ جاہل لوگ ہیں، ڈگری بڑی ہے، علم نہیں ہے. وضو کے فرض نہیں معلوم، کس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نہیں معلوم، وضو کی سنتیں کتنی ہیں نہیں معلوم. تو پھر میں نے جو کہا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تعلیم یافتہ لوگ جاہل ہیں. دیہاتوں میں تو تعلیم ہے ہی نہیں، تو وہ تو ماشاءاللہ 100% جاہل ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے با یزید بستامی نہیں بن جاتے، ٹکریں مارنی پڑتی ہیں، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے، ریاضتیں کرنے پڑتی، پھر جا کر کوئی نعمت ہاتھ آتی. تو رب سے توفیق مانگا کرو، یا اللہ مجھ میں یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما، میں اس گناہ سے بچ جاؤں. ساری زندگی ساتھ ملامت لے کر چلنا ہے. گاڑی آپ کی جا رہی ہے، ایک ٹائر پنچر ہو گیا، فوراً بریک نہیں لگا لیتے کہ چلتے رہو گے، فوراً بریک لگاؤ گے. اس بیماری کا علاج کرنا ہے. فرمایا میں اللہ کے رسول سے آگے جو کام انہوں نے نہیں کیا نہیں کرنا، جس کا حکم نہیں دیا ہے نہیں کرنا، جو انہوں نے کیا ہے وہی کرنا ہے، جس طرح کیا ہے اسی طرح کرنا ہے. یہ عمل صالح کی بات قرآن جگہ جگہ کرتا ہے، صرف عمل کی بات نہیں کرتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح. وہ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں عمل جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو وہ عمل صالح ہے. دوسری ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کا خاص شان نزول ہے. شان نزول اس واقعے کو کہتے ہیں جو آیت کے نزول کا سبب بنتا ہے، حکم پھر عام ہوتا ہے. حضور کے ایک صحابی تھے، ثابت بن قیس ان کا اسم مبارک تھا. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قدرتی آواز بلند تھی. بعض آدمیوں کا لہجہ بلند ہوتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، انہوں نے مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا. مجلس چھوڑنے کی کئی وجہ ہوتی ہے، یہ بڑی پیاری وجہ ہے، یہ اللہ کے رسول کو بھی پسند آئی. ہاں مجھے پیارے رسول کی وہ حدیث یاد آئی، اس صحابی کے بارے میرے آقا نے 3 پاکیزہ جملے فرمائے ہیں. ان کے دامن میں 3 موتی ڈالے ہیں، بڑی قیمت، بڑی قیمت. ہم ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کریں، ایک جملہ بھی ہمارے حصے میں نہیں آ سکتا جو رسول پاک نے ان کو 3 جملے عطا فرمائے. سنو، نمبر 1، اما ترضی ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ. یہ 3 جملے ہیں. فرمایا اے میرے ثابت، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ زندگی گزارے قابل تعریف زندگی؟ قابل تعریف زندگی کون سی ہوتی ہے؟ کاروبار اچھا ہو، گاڑی بڑی قیمتی ہو،
معاشرے میں بڑا مقام ہو، کوئی حکومت میں منصب مل جائے، قابل تعریف زندگی وہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کی غلطی ایک دفعہ بھی نہ کرے، وہ قابل تعریف زندگی ہے۔ نبی پاک نے ثابت بن قیس کو پناہ دے دی، فرمایا ثابت ساری زندگی تجھ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ سبحان اللہ۔ وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، اور تیری موت بستر پر نہیں آئے گی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، تو شہید ہوگا۔ دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو زندگی میں کسی کو کہہ دے کہ تیری موت شہادت کی موت ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ تو پتہ یہ کب شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں۔ یہ کون سی جنگ ہوئی؟ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں۔ کیوں جنگ ہوئی؟ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، ہم تو رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، یوں ملتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کا اور کوئی قصور نہیں، فسادی نہیں، بغاوت نہیں کی، لشکر لے کر چڑھائی نہیں کی مکہ مدینہ پر، بس ایک ہی ہے، قبیلہ بڑا پھیلا ہوا تھا اور تھے بڑے طاقتور جنگجو۔ غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ آپ سے ملنے کے لیے آیا، اور اس وقت بھی اس کے دماغ میں یہ کیڑا تھا، کہنے لگا حضور آدھی زمین آپ لے لیں، آدھی مجھے دے دیں۔ زمین سے مراد سارا قرہ خاک ہے، یہ زمین نہیں کہ آپ کی مربع زمین تھی۔ روح زمین تقسیم کر لیتے، آدھی آپ مجھے دے دیں، آدھی آپ رکھے۔ سرکار نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، فرمایا یہ تنکا بھی میں تجھے نہیں دوں گا، اس زمین کا واحد محمد الرسول اللہ مالک ہے، زمین کا نہیں آسمان کا بھی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ جوش خطابت نہ سمجھو، اب اس عمر میں جوش ہونا بھی تو کیا ہے، مارا زمانہ نے اسد اللہ خاں تمہیں، وہ ولولے کہاں، وہ جوانی کدھر گئی؟ میں تو ساری زندگی جوانی ڈھونڈتا رہوں، مجھے تو ملی ہی نہیں۔ جوش خطابت نہیں، میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر وزیروں کا نام کیا ہے؟ جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر جو میرے وزیر ہیں ابو بکر اور عمر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ کوئی میرا تمہارا وزیر ہے جس کی سلطنت ہوتی ہے؟ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہی بڑا پیارا ہے، سلطنت مصطفیٰ در مملکت کبریا۔ توجہ کرو نا، سلطنت مصطفیٰ در مملکت کبریا۔ مملکت اللہ کی ہے، خدا کی ہے، اور اس میں حکومت مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے نفیس صاحب نے، جو ہیں تو دیوبندی لیکن بات بڑی محبت کی کہہ گئے ہیں، وہ فرماتے تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا۔ تیرا سکہ کس کا چلتا ہے؟ جس کا اپنا ملک ہو نا۔ اب پاکستان کا روپیہ امریکہ میں نہیں چل سکتا، اس کا ڈالر تو یہاں چلتا ہے، مرتے ہیں اس ڈالر کے پیچھے۔ اور آج دن تک کوئی مطمئن نہیں ہوا، کسی کے پاس پوری رقم نہیں آئی، ابھی اور تلاش ہے۔ یہ پہاڑی سفر ہے، اپنی قیمتی زندگی ضائع نہ کرو، تھوڑا وقت ہے، اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کرو۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، اے رحمت للعالمین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ تبھی تو انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جائے مرضی پاک آ گئی، سورج واپس آ گیا، درختوں کو بلایا دوڑتے چلے آئے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیا۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، نبی کو اختیار دیا ہے۔ فرمایا اما ترضی ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا فتدخل الجنہ، اور جنت میں تو چلا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ خالد بن ولید کو فرمایا فوج تیار کرو، تجھے سپہ سالار بناتا ہوں، کر دو حملہ۔ بڑی جنگ زبردست ہوئی، اس کے قبیلے نے عصبیت کی وجہ سے جنگ کی ہے، وہ نبی نہیں سمجھتے تھے، اور اتنی جنگ ہوئی کہ صحابہ کرام، میں کیا عرض کروں، پریشان ہو گئے۔ میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت بہت تھوڑا ہے۔ اس جنگ میں حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے، شہادت بھی مل گئی، زندگی گزاری قابل تعریف۔ اب تیسرا مرحلہ نبی نے کہہ دیا، فرشتوں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ ابھی 2 باتیں اور ہیں۔ گھر میں بیٹھ گئے، میرے آقا تو پیار کرتے تھے ہر ایک سے، آپ نے دیکھا، فرمایا ثابت نہیں ہے۔ حضرت سعد ان کے پڑوسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے سردار ہیں اپنے قبیلے کے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پڑوسی ہیں تو میں خبر لاتا ہوں۔ حضرت یہ دوستوں کا حق پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ میں ایک غیر کتابی بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پیر سیال خواجہ شمس العارفین، جن کا فیض یافتہ پیر میر علی شاہ ہے، پیر حیدر علی شاہ ہے، خواجہ معظم الدین ہے، اللہ 35 سب سے بڑے خلفاء ہیں آپ کے، خواجہ شمس العارفین کے۔ پیر حیدر شاہ صاحب سے کسی نے کہا آپ سید نہیں ہیں، سید ہوتے۔ پیر سیال ہے نا، سیال قوم ہے، سید نہیں ہے۔ ویسے علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے، حضرت عباس کی اولاد، عباس علمدار کی اولاد میں سے علوی ہے۔ تو پیر حیدر شاہ صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ سید نہیں ہیں، سید ہوتے تو ایک جٹ کے دروازے پر نہ جاتے۔ یہ بھی ایک عجیب سوچ ہے، فیض جہاں سے ملے۔ تو پیر حیدر شاہ صاحب نے فرمایا جٹ دا بننا ساوا دیکھیا تاں میں گیا۔ ساوا سمجھتے ہو؟ سر سبز، بننے پر گھاس ہوتا ہے، مویشی چرتے ہیں، غذا حاصل کرتے ہیں۔ بارکہ خواجہ شمس العارفین وضو فرما رہے تھے، نہیں معذرت، آپ کے پاس ایک شخص آیا مہرہ شریف سے، یہ شہر ضلع اٹک کا ہے، میں ویسے وہاں گیا ہوں۔ وہ خلیفہ ہیں پیر خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے، مہرہ شریف والے، تو یہ دونوں پیر بھائی ہوئے نا۔ وہاں سے ایک مرید آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا سیال شریف، تو آپ نے فرمایا بھئی کیا حال ہے میرے پیر بھائی کا؟ پھر آپ نے فرمایا بھئی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو کہیں جا نہیں سکتا۔ تو پیر بھائی بھی ملنے کے لیے نہیں آتے، دل تو کرتا ہے نا۔ وہ جب واپس گئے نا تو میرے شریف والے خواجہ صاحب وضو فرما رہے تھے، باقی وضو ہو چکا تھا، ابھی پاؤں دھونے والے رہتے تھے۔
اس درویش نے جاتے ہی آپ کا سلام بھی پہنچایا اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں پیر بھائی کیسا ہوتا ہے۔ ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کا، یہ آستانوں سے ملتی ہے، درباروں سے، اگرچہ عوام بھی اب وہ رونق نہیں رہی لیکن پھر بھی، اور سڑے ہوئے گوشت دال جیسا ہو ہی رہنا۔ آپ کو جب یہ پیغام پہنچا کہ خواجہ شمس اللہ عارفین اداس ہیں، پاؤں نہیں دھوئے، جوتا پہنا سیال شریف کی طرف روانہ ہو گئے، سیال شریف کی طرف روانہ ہو گئے، راستے میں وضو کروں گا تو نمازیں پڑھوں گا، میرا چلنا اسی وقت شروع ہو جائے جب مجھے پیغام ملا ہے۔ اللہ اللہ، بھائی کہاں تھے کہاں آ گئے، ہم بلندیوں سے گر گئے، اب پستی کا آخری کونا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جب گئے نا حضرت ثابت بن قیس کے گھر تو وہ رو رہے تھے۔ حضرت سعد نے پوچھا بھائی سرکار یاد فرما رہے ہیں تو کیوں نہیں مجلس میں آتا؟ اس نے کہا میں تو دوزخی ہو گیا کیونکہ میری آواز بلند ہے، جب مجلس میں بات کروں گا تو نبی پاک کی آواز سے میری آواز بلند ہوگی تو میں تو دوزخی ہو گیا۔ گھر بیٹھ گئے، گریہ تاری، کتنی محرومی۔ حضرت سعد نے آ کے حضور کو بتایا، یا رسول اللہ وہ تو اس پریشانی میں ہے، آہا ہا ہا، قاسم الخیرات میرا نبی ہے۔ آپ نے فرمایا سعد جلدی جاؤ اور میرا پیغام دو، تو جنتی ہے۔ جنگ یمامہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اب آخری بات سن لو، پھر دو باتیں جو میں آپ کے لیے بڑا سوچ بچار کر کے ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ آپ شہید ہو گئے، ایک آدمی نے آپ کی زرہ اتار لی، آپ نے کسی کی کچھ رقم دینی تھی، مقروض تھے، دعا کرو دنیا سے کوئی مقروض نہ جائے۔ نبی پاک جنازہ نہیں پڑھتے تھے، پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ قرض ہے تو میں نہیں جنازہ پڑھوں گا۔ میں نے یہ بارہا آپ کو سنایا ہے، قرض لینے سے بچو، پیٹ پر پتھر باندھو، بچوں کو بھوکے ہیں تو سلا دو، قرض نہ کسی سے لو، بڑی لعنت ہے یہ۔ بینک والوں کو بھی چاہیے کہ کوئی قرض لینے کے لیے ہے تو اسے سمجھاؤ یہ قومی امانت ہے ہمارے پاس، بارکیف چلتا ہے کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض نہیں معاف ہوتا۔ مقروض ہو کر بندہ نہ مرے، بھوکا ہو کے مر جائے تو کوئی بات نہیں، مقروض نہ مرے۔ خواب میں یہ بات سننے والی ہے، اور یہ میں جہاں سے بیان کر رہا ہوں یہ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ان کی کتاب کتاب الروح ہے، میں وہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب میں تو دیکھ رہا ہوں مولوی کیسٹوں سے تیاری کرتے ہیں اور عام کتابیں واصف علی واصف کی پڑھ کے واقعات پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں۔ نہیں، اصل واقعہ تک پہنچو تب ممبر کا حق ادا ہوتا ہے، وہ بیان کرو۔ اس ممبر کا بڑا مقام ہے، اور جتنی دنیا میں مذہبی آگ لگی ہوئی ہے ممبر سے لگی ہے۔ اور میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ نیٹ پر جو مولوی ان کو نہ سنا کرو، لیکن پتہ نہیں پھر آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں ان کے مسئلے سن کر۔ ایک کہہ رہا ہے ابو طالب کا ایمان ہے، ایک کہتا ہے نہیں ہے، ایک کہتا ہے 8 رکعت تراویح، ایک کہتا ہے 20 رکعت ہے۔ یہ مسائل آپ سن کر پھر پریشان ہوتے ہیں، یک درگیر وہ کمگیر۔ ایک عالم تلاش کرو اپنے شہر میں، ہو عالم، خوش الہان نہیں، عالم ہو۔ عالم اسے کہتے ہیں جو اصل عربی کی کتاب سے مسئلہ دیکھ کر بتا سکے، ترجمہ نہ پڑھے، اصل عربی کتاب۔
اس سے مسئلہ دے کر بتا سکے، وہ عالم ہے، اس کے پیچھے جمعے پڑھو، اس کی مجلس اختیار کرو، مسائل اس پر یقین کرو، عام مسئلے نہ سنو، یہ لوگ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ اور پھر گالی گلوچ نکالتے ہیں، عالم دین ہو کر ایسی گندی بات کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی ان پڑھ بھی وہ بات نہیں کرتا، زبان پر کنٹرول ہی نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ پاک رکھ، علامہ اقبال کہہ گئے، پاک رکھ اپنی زبان، تلمیذ رحمان نہیں ہے تو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو اللہ نے بیان سکھایا ہے، اس لیے کہہ رہا تو شاگرد ہے اپنے اللہ کا، اپنی زبان کو پاک رکھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثابت نے قرض دینا تھا اور شہید ہو گئے، ایک مجاہد کو خواب میں ملے، بڑی توجہ طلب بات ہے، سارے خواب خیال نہیں ہوتے، یوسف کا بھی خواب ہوتا ہے۔ اس کو فرمانے لگے کہ میرا پیغام اپنے جرنیل خالد بن ولید کو دے دو اور وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جا کر یہ میری بات پہنچائیں۔ کیا بات؟ آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھائی گئی ہیں نا، جو مر گیا قبر میں مٹی ڈال دی، مٹی ہو گیا، اسے باہر کی کوئی خبر نہیں، کوئی اسے پتہ نہیں۔ ہاں بھائی وہ کچھ ہوں گے ایسے، ہمارے ایسے نہیں ہیں، ہمارے ایسے نہیں ہیں، وہ خبریں دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مدد سے، اس کی علم سے، اس کی توفیق سے۔ خالد بن ولید کو میرا یہ پیغام دے کہ فلاں شخص نے میری زرہ اٹھا لی ہے اور میں نے فلاں آدمی کا اتنا قرض دینا ہے، اور وہ جا کر ابو بکر صدیق کو جا کر کہیں کہ آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، امیر الصادقین ہیں، رئیس الصادقین ہیں، آپ اس سے زرہ لے کر اسے بیچ دیں اور وہ رقم فلاں شخص کو دے دیں جس کا میں مقروض ہوں۔ اب وہ زرہ کس کے پاس ہے؟ وہ اس جہان سے، عالم برزخ سے فون کر رہے ہیں، فرماتے شہر کے کنارے پر اس کا گھر ہے اور اس کے گھر کے سامنے باہر اس کا گھوڑا لمبی رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ لمبی رسی کیوں باندھتے ہیں؟ گھوم پھر کر چر لے اور آزادی محسوس کرے۔ اور اس نے اپنے دالان میں پالان کے نیچے میری زرہ رکھ کر اس کے اوپر دیگ الٹی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیمرہ کام کر رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً خالد بن ولید کے پاس گیا، جی میں نے ابھی خاد میں ملاقات کی حضرت ثابت بن قیس سے اور انہوں نے یہ مجھے پیغام دیا ہے۔ جب یہ لشکر واپس مدینہ پاک گیا، انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے سب سے پہلا یہی پیغام پہنچایا۔ وہ خواب کہاں لیے پھرتے ہو جرنیلو، تم تو ملک فتح کرنے والے ہو، خواب کو پلے باندھا ہوا ہے۔ نہیں، یہ خواب عام آدمی کی نہیں ہے، اس کی ہے جس کو نبی پاک نے فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ ابو بکر صدیق کو جب یہ خواب پہنچا تو آپ نے دیر نہ لگائی، فرمایا اٹھو ساتھیو چلو، چلتے اس کے گھر۔ اب جب مدینہ پاک سے باہر گئے تو دیکھا گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس کے مکان پہ گئے، اس کو بلایا، آ گیا، فرمایا سچ سچ بتا، تو نے حضرت ثابت کی زرہ اٹھائی ہے؟ خاموش ہو گیا۔ آپ اندر چلے گئے، وہاں دیگ پڑی تھی، اس کو اٹھایا، پالان اٹھایا، نیچے زرہ پڑی تھی، فرمایا اٹھا لو، یہ اس کی نہیں، یہ میرے صحابی کی، اور اس کو بیچ دیا۔ پھر جس شخص کا قرض دینا تھا اس کو بلایا،
فرمایا کیا ثابت نے تیرے کچھ پیسے دینے تھے؟ جی دینے تھے۔ کتنے؟ اتنے۔ اتنے کی ہی وہ زرہ فروخت ہوئی تھی۔ فرمایا یہ لو، حضرت ثابت نے پوری تاریخ انسانیت میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ مرنے کے بعد وصیت نافذ ہو رہی ہے۔ مرنے کے بعد وصیت نافذ نہیں ہوتی، زندگی میں وصیت، اور وصیت بھی ثلث مال میں، تیسرے حصے میں، آدھے میں نہیں، سارے میں نہیں۔ کوئی کہے کہ یہ سارا میرا مال مدرسے کو دے دو، مسجد کو دے دو، نہیں، ثلث میں، تیسرے حصے۔ 2 حصے اس کے وارث ہو گئے، 1 حصے میں اسے اختیار ہے وہ جو وصیت کر جائے۔ پتہ چلا آپ کو ثابت کا؟ اب آیت کا معنی سمجھ میں آیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک کی آواز سے تیری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قدرتی ہے تو نبی بھی نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا، تو جنتی ہے، زندگی پاکیزہ انشاءاللہ، اور شہادت کی موت تیرے نام لکھی گئی ہے۔ 10 منٹ زیادہ ہو گئے، آپ مجھے یاد کرائیں نہ کرائیں، مجھے یاد ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 2 آدمی سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ 2 آدمی سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ پہلا وہ جو نبی کریم کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ خواہ داڑھی مبارک اتنی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی ہے، حج تو انہیں نصیب ہی نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ جو نبی پاک، میرے رسول پاک خاتم النبیین کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ سب سے بڑا گستاخ ہے، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اور وہ واجب القتل ہے۔ دوستو یاد رکھو، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر کی توبہ قبول ہے جب کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہے، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہے۔ لیکن جو مرتد ہے وہ 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے، اس کا کلمہ بھی قبول نہیں، اور وہ واجب القتل ہے، اسے معافی نہیں دی جائے گی۔ آگے سمجھ میں بات؟ ایک ہوا، تمہیں مبارک دیتا ہوں، اللہ پاک نے تمہیں عقیدہ ختم نبوت عطا فرمایا ہے، اور الحمدللہ میں نے ختم نبوت پر 2 دفعہ تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ محفوظ ہے، اور پھر انشاءاللہ پھر ختم نبوت پر بیان کروں گا۔ دوسرا کون ہے؟ آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ نہیں اجازت دو نا، سبحان اللہ تو ٹھیک ہے۔ نکاح کے وقت دولہا سبحان اللہ کہے تو قبول نہیں نہ ہوگا، سبحان اللہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس سے پوچھے پانی یا چائے، تو کہتے ہیں جی بارک اللہ۔ میں کہ بارک اللہ کا کیا معنی ہے؟ یا کہو پلاؤ یا کہو جی نہ پلاؤ، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں۔ بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ بات پتہ کی کر رہے ہیں، پتہ کی بات کر رہا ہوں۔ بڑا مطالعہ کیا ہے، بڑے بزرگوں کی صحبت حاصل کی ہے۔ تم تو ڈھونڈو، آنکھ میں ڈالنے کے لیے بھی تمہیں نہیں ملے گا، وہ زمانہ گزر گیا، قافلہ گزر گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ بے یار و مددگار ہیں، یتیم ہے، اللہ کی قسم ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ اس کی محبت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے قرآن کی۔ اگر بچنا ہے اللہ کے عذاب سے، عشق سے چمٹ جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے ذمہ دار لوگوں کو دریا عبور کرتے ہوئے بھینس کے ساتھ، بھینس صحبہ کہنا چاہیے، بہت نفع دیتی ہے، دودھ دیتی ہے، اور بھینس کبھی پانی والا دودھ نہیں دیتی، خالص دودھ دیتی ہے۔ میں اس لیے اس کا احترام کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہم کیا نفع پہنچاتے ہیں؟
میں تو سمجھتا ہوں ہم سے تو وہ مرغی اچھی ہے جو انڈے دیتی ہے، وہ بکری اچھی ہے جو گوشت فراہم کرتی ہے اور قربانی کے بچے دیتی ہے، نفع دے رہی ہے نا۔ ایک درخت دھوپ میں کھڑا ہے، سورج کی شعاؤں کو برداشت کر رہا ہے ہمارے نفع کے لیے۔ میں حاضر ہوں، نیچے بیٹھنا ہے حاضر ہوں، پر پھیلا دیتا ہوں، دھوپ نہیں لگنے دوں گا۔ پھل کھانا ہے تو میرا حاضر ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ پتھر مارتا ہے، پھل کھا، وہ پھل دیتا ہے، یہ پتھر مارتا ہے۔ واہ انسان، پانی تو کبھی نہیں دیا نا۔ پھر اس کو کاٹو، وہ کہتے کاٹ کر لے جاؤ، میں حاضر ہوں۔ چیرو، کہتے چیرو، جو چاہو مجھے بناؤ، میں حاضر ہوں، میں تیری خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ اس رفت نے بھی ہمیں نفع پہنچایا۔ انسان نفع نہ پہنچائے تو وہ انسان ہے۔ ہاں جی، آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ دوسری بات کروں گستاخ کی۔ میرا خیال ہے رہ نہیں دے، یہ بڑی کڑوی گھٹی ہے۔ کیپسول تو آدمی نکل جاتا ہے نا، نہیں گھٹی ہے، منہ میں رکھنی ہے۔ مجھے ہمت نہیں ہو رہی، آپ ہمت دے نہیں رہے۔ پہلا گستاخ ختم نبوت کا منکر، دوسرا گستاخ رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کام کرنے والا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اپنی مرضی کرنے والا، رسول کچھ کہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے۔ تو نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، کام بھی وہی کر جو تیرا رسول کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے عزتیں پائی، بل طلحہ نے، زبیر نے، سعد نے، سعید نے، ابو ہریرہ نے، ابو سعید خدری نے، بلال نے، صہیب نے، سلمان نے جو عزتیں پائی ہیں، خدا کی قسم میرے رسول کی غلامی میں پائی ہیں۔ میرا رسول کہتا کیا وہ کرتے گئے۔ چلو چلتے چلتے میں ذرا گزشتے جمعے کی بھی ایک بات ساتھ ملا دوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے آخری بات جو کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا، تحویل قبلہ یاد آ گئی؟ نماز ہو رہی ہے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں، حکم آ گیا ہے پیارے آپ ادھر کی بجائے ادھر رخ کر لو۔ اچھا، اللہ اللہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی نے اٹھا لیا اور آپ کا رخ ادھر کر دیا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، حالانکہ آپ کا اس کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ سینہ قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تب نماز ہوتی ہے۔ وقت تھوڑا تھا، وقت کیا ہے؟ ہم وقت کے پابند نہیں ہیں۔ سرکار ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب حکم ہو رہا ہے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب سرکار ادھر آ گئے، قبلہ وہ بھی نہ رہا، ابھی ادھر پہنچے نہیں، سارے صحابہ کا رخ بدل گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قبلہ وہ تو ختم ہو گیا، ادھر اب پہنچے نہیں، یہ درمیان کی حالت میں نماز کی کیا حالت ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ یہ درمیان میں جو صحابہ گھوم پھر رہے ہیں، یہ نماز کدھر گئی؟ قبلہ تو ان کے سامنے ہے ہی کوئی نا۔ تو پھر عاجز کو اجازت دو یہ کہنے کی کہ قبلہ مکان کا نام نہیں ہے، قبلہ مصطفیٰ کا نام ہے۔ یہ عقل کی بات نہیں کر رہا، یہ دین کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ مکان نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، صحابہ کا رخ ادھر ہے ادھر ہے، تو آگے رسول پاک ہے، ان کے پیچھے 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 پیچھے۔ اب جب تیری زندگی میں یہ انداز آ جائے گا نا، پھر سمجھ لے اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے اور میرے لیے ہدایت کے دروازے اس نے کھول دیے ہیں، اور پھر میں سمجھوں گا کہ میرے بیان کا کچھ مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے۔
اب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ایک اور بات کر لوں؟ چاند اب نظر آنے والا، آج 28 تاریخ ہے ذی-قعدہ کی، ذوالحج کا چاند 2 دن کے بعد نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ عید کا چاند، یہ جو پہلے 10 دن ہے نا، اس کا ذکر سورہ الفجر میں آیا ہے، آخری پارے میں سورہ الفجر۔ ترجمہ دیکھ لو، کوئی تفسیر دیکھ لو، والفجر ولیال عشر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے فجر کی قسم۔ کون سی فجر؟ جب ہم سوئے ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، کبھی اذان سنی نہیں، جواب نہیں دیا، دعا نہیں مانگی، درود نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، صبح کی نماز پر فرشتے حاضری لگا کر اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری جو سوئے رہتے ہیں ان کی ہمیشہ غیر حاضری ہے، اور جو رجسٹر سکولوں میں ہوتا ہے نام کے آگے خانے ہوتے ہیں ہر تاریخ کے، اور جو نہ ہو طالب علم حاضر اس کے آگے غین لکھا کرتے تھے، آج کا پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، غین، غیر حاضری۔ میں اپنی بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ غین، دوسری تاریخ کو نہیں آیا، نام بولا غین، تیسری تاریخ کو غین، 30 دن گزر گئے، غین غین، آخر کیفیت کا خانہ ہوتا ہے، وہاں ماسٹر جی لکھتے ہیں کثرت غیر حاضری کی وجہ سے مدرسے سے اس کا نام خارج کیا جاتا ہے۔ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کدھر۔ کوئی توجہ کر رہے ہو میری بات؟ یہ کثرت غیر حاضری کیا گل کھلا سکتی ہے؟ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، اور میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، اگر صحیح ہو تو مہربانی فرما دے۔ یہ کون سی فجر ہے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ لے جائے، راستے کھل جائیں، پابندیاں ختم ہو جائیں، تو وہاں آپ کو ایک مسجد جن ملے گی۔ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جن، محلہ جنات کا نہیں، انسانوں کا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد جن ہے۔ میرے آقا کریم کے زمانے میں وہاں کوئی مسجد نام و نشان نہیں تھا، صبح کا وقت تھا۔ مکہ مکرمہ میں اگرچہ پہاڑ بے رونق ہے، سبزہ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، چشمے نہیں ہے، اور وادی ذی زرع ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے نا، سبحان اللہ۔ اور چند صحابہ میرے نبی پاک کے ساتھ تھے، اور اس مقام پر میرے حضور نے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ میری تفسیر ہے اپنی، اور ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، ابھی ذہن میں بات آئی ہے۔ آپ اس وقت صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، دھیمی دھیمی آواز خرامہ خرامہ چل رہی تھی، اور چند صحابہ ساتھ تھے، اور جنات آسمان پر جاتے تھے۔ آج ان کو روک لیا گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ آج کیا معاملہ ہو گیا؟ ہم تو آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، اب کیوں ہمیں روک لیا گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا واقعہ پیش آ گیا، تم سارے پھیل جاؤ۔ ٹولیوں میں تقسیم کر دیے، کوئی ادھر جائے، کوئی ادھر جائے، کوئی ادھر جائے، چاروں طرف گھوم پھر کر پتہ کرو معاملہ کیا ہے۔ جو ٹولی مکہ مکرمہ کی طرف آئی، اس نے دیکھا ایک پیاری آواز قرآن پڑھ رہی ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ آتا ہے، میں نے ایک دفعہ جمعے پر بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اس نے باقی سب کو بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن سنا ہے، بڑا عجیب کلام ہے، آج دن تک ایسا کلام نہیں سنا، ادھر آؤ سنو سنو۔ یہ لمبا واقعہ ہے، 2 صورتوں میں واقعہ آیا ہے الگ الگ، اور صورت جن بھی ہے۔ وہ فجر ہے میرے اپنے خیال کے مطابق، اس فجر کی رب قسم کھا رہا ہے۔
والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ علماء نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں تو علماء میں سے نہیں ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یہ یکم ذوالحج کی یا یکم محرم کی فجر مراد ہے۔ یکم محرم کی اس لیے کہ سال شروع ہوتا ہے، یکم ذوالحج کی اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ یہ 10 دن 10 راتیں، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، مجھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی یہ حدیث بیان کرنے کی؟ آپ نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے افضل کوئی رات نہیں، اس میں جو بندہ عمل کرے گا وہ سب سے زیادہ رب کو پسند ہوگا، لہذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ باقی قربانی کے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے، اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی، میرے ذہن میں ایک خیال آیا، آج صبح کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے مکبر تکبیر کہہ چکا تھا اور میں بھی اللہ اکبر کہنے والا تھا، تو میرے خیال میں ایک نئی قربانی آئی، لیکن وہ قربانی کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ادھار ہے نا، زندگی اور توفیق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔